کورونا وائرس نے جہاں جہاں بہت ساری چیزیں تبدیل کی وہاں پر ایک اور عنصر میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ہوا یہ کہ بہت ساری باتیں ہم یہاں کیونکہ ہم پیرنٹنگ کے اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. ہم بہت سی باتیں کرتے تھے سوسائٹی کے اندر، لوگ اس کو قبول نہیں کرتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی مریخ کی بات ہے، کوئی اجنبی باتیں ہیں کہ کہاں سے لوگ اتنے ہلاک ہو جائیں گے، کہاں سے ایسی تباہی ہو جائے گی، کس طرح کا لائف سٹائل ہم تجویز کر رہے ہیں. خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا تفریح کے پلیٹ فارم سے بہت سا لائف سٹائل تجویز کیا جاتا تھا. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا تھا کہ اس کو وہ سنجیدہ نہیں لیتے تھے، کہتے تھے دنیا چل رہی ہے تو اس کو چلنے دو. لیکن کورونا وائرس نے لوگوں کے بلیف کو توڑا ہے بہت بڑی تعداد میں، اور اب وہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں، لوگ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں، یہ دنیا کا جس طرح کا ہیلتھ سسٹم کولیپس ہوا ہے، یہ پہلا امپیکٹ ہے. اس کے بعد اگلا امپیکٹ سوسائٹی نے بدلنا شروع کیا ہے. لاک ڈاؤن کے بعد دنیا کی سوسائٹی نے بدلنا شروع کیا ہے. اور تھرڈ امپیکٹ اس کا اکنامیکل آئے گا. اکنامک کولیپس کا مستقبل میں بہت خطرہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے بڑے مالیاتی اداروں نے یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ اگلے سالوں میں اکنامک کولیپس ہونے جا رہا ہے. اور اس کے بعد آخری امپیکٹ پولیٹیکل کرائسس کا ہوگا، جو بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اللہ بچائے ہمیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو دنیا چل رہی ہے، اس طرح بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، ہم اپنا کردار کیا ادا کر سکتے ہیں؟ ہم جا کر کوئی شاید پولیٹیکل رول ادا نہیں کر سکتے، ہم جا کر شاید ہو سکتا ہے اکنامیکل رول ادا نہیں کر سکتے. لیکن پہلے سٹیپ کے اندر ہم اپنے لائف سٹائل کو بدل کر ہم اپنے بچوں کی، اپنے آس پاس کے رشتہ داروں کی، قریب کے لوگوں کی سب سے پہلے ہے کہ صحت کو بہتر کریں، ہیلتھ کو اچھا کریں. دوسرا ہے کہ ان کی تعلیم کا نظام جو تبدیلی آئے گی اس کے مطابق کریں. اور تیسرا ہے کہ ان کی تربیت جو ہوتی ہے، اخلاقی تربیت اور دوسری تربیت، اس کی طرف کیا تبدیلی آئے گی اس کو سمجھیں اور سمجھ کر اس کو پھر تبدیل کرنے کی کوشش کریں. کورونا آنے کے بعد ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ سب کچھ تبدیل پہلے بھی ہو رہا تھا، اب اور تیزی سے تبدیل ہوگا سوائے تبدیلی کے. میں دوبارہ یہ جملہ بولتا ہوں، تبدیلی کے علاوہ سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے. مقصد میرا یہ ہے کہ جو لوگ تبدیلی کو قبول کریں گے اور جو چینج کو قبول کریں گے اور چینج کو قبول ہونے کے بعد اپنے آپ کو اتنی تیزی سے تبدیل کریں گے، وہی لوگ اس دنیا میں سروائیول کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. کرونا وائرس ایک ایونٹ ہے، اس کے ساتھ بہت سارے دوسرے پیرلل ایونٹ ہو رہے ہیں جو ہماری توجہ سے ہٹ کر ہیں. وہ سارے ایونٹس کورونا وائرس سے الائنمنٹ کے ساتھ ہیں، جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارے ایونٹ جو ہیں یہ سوشلی بھی امپیکٹ کر رہے ہیں، اکنامیکلی بھی کر رہے ہیں اور پولیٹیکل بھی کر رہے ہیں. اب میں ایک ایک چیز کو لے کر آپ کو الگ الگ ڈیفائن کروں گا کہ کس چیز کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. سب سے پہلے اگر ہم ہیلتھ کو لے لینا، ہیلتھ کے حوالے سے جو اب پیرنٹنگ ہونی چاہیے اس کا بنیادی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کورونا وائرس کے بعد دنیا بھر کے جو طبی ماہرین ہیں، جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں، میڈیکل سسٹم ہے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہمارا میڈیکل سسٹم کولیپس کر گیا ہے. مطلب کہ امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک جو یہ کہہ رہا ہے کہ کورونا وائرس سے ہمارے 22 لاکھ لوگ مر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے 2 لاکھ کے اندر فگر کر دی تو یہ ہماری کامیابی ہے. مطلب امریکہ جیسا ملک جس کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ وسائل ہیں، اس کے بعد وینٹیلیٹر کی شارٹیج ہو گئی. یہ ایک بہت بڑا عنصر ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ وائرس نے پورے دنیا کے ہیلتھ سسٹم پر دوبارہ ریویو کرنے کے حوالے سے لوگوں کے اندر یہ سوچ پیدا کر دی ہے. اچھا، یہ بہت سارے ڈاکٹر حضرات دنیا کے اندر یہ پہلے کہتے رہے، میں خود بہت سے ایسے ڈاکٹر کو فالو کرتا ہوں جو یہ بات کہتے رہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، کل وہ ایک ڈاکٹر ہیں امریکن، ان کو میں فالو کرتا ہوں، انہوں نے لائیو سیشن کرنا تھا. تو کل ان کی لائیو سیشن کے اندر پہلے لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے نا. کل ان کے لائیو سیشن کے اندر 10 لاکھ لوگ آ گئے، اور ان کا جو ایک اپلیکیشن ہے ویب بیسڈ ویبینار کی، وہ کولیپس کر گئی. باقاعدہ CNN پر ایسے نیوز آئی کہ فلاں ڈاکٹر کا جو ہے نا، لوگوں نے بات شروع کی جو پہلے جن کو لوگ تسلیم نہیں کرتے تھے. اب 10 لاکھ لوگ رجسٹرڈ ہو گئے ایک ویبینار کو ویب بیسڈ ٹریننگ میں شامل ہونے کے لیے نا. اور یہاں تک کہ وہ کلیپس ہو گیا ان کا سسٹم نا، سرور سسٹم. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب دنیا بدل رہی ہے، اور یہ میڈیکل سسٹم جو ہے اس پر جو بلیو ہے ہمارا، یہ اب یہ بلیو جو ہے یہ ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے.
جو لوگ سمجھدار تھے یا جو لوگ اس بات کو بڑی گہرائی سے دیکھتے تھے ان کا بلیف اس سے پہلے ٹوٹ چکا تھا، اب عام لوگوں کا ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں جو میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بات کو بنیادی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اگر قدرتی اجزاء استعمال نہ کریں، قدرتی غذا استعمال نہ کریں اور دواؤں میں بھی ہم کیمیکل استعمال کریں، تو کیمیکل استعمال کرنے سے چاہے آپ پین کلر کھائیں چاہے اینٹی بائیوٹک کھائیں، کیمیکل کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پہ بیماری کو ختم کر دیتا ہے، لیکن وہ سائیڈ ایفیکٹ پیدا کرتا ہے، اور سائیڈ ایفیکٹ پیدا کرنے کے بعد انسان کی امیونٹی کمزور کرتا ہے۔ اور آپ کو بڑا معلوم ہوگا یہ بات کو اچھی طرح کہ جو وائرس اٹیک ہوتا ہے یہ امیونٹی کمزور لوگوں پر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی امیونٹی مضبوط ہوتی ہے، جن لوگ جو اپنی قوت مدافعت ان کا ایسا روٹین ہوتا ہے، ان کی غذا ایسی ہوتی ہے جو اچھی قوت مدافعت جن کی ہوتی ہے، ان پر وائرل اٹیک نہیں کرتا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ آپ ساری دنیا میں تسلیم ہو رہا ہے۔ ابھی بھی جو کرونا وائرس کے مریض ہیں ان کو کسی طرح وہ امیونٹی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوا تو ہے نہیں کوئی علاج کے لیے، تو امیونٹی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے وہ خود سروائیو کر جاتے ہیں جو کرنے والے ہیں۔ اب یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر ہم وہی دوائیں استعمال کرتے رہے جو کیمیکل بیسڈ ہیں، انہی سے علاج کراتے رہے، تو ہمارا سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں کسی اور نظام پر جانا پڑے گا جو نیچرل ہے۔ میں کسی ایک سسٹم کی بات نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے ڈیٹا دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر کچھ ممالک کے اندر کرونا وائرس انتہائی کم ہونا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے تو میں چائنا کی مثال دوں۔ چائنا میں کرونا وائرس آیا اور آنے کے بعد چائنا نے چند دنوں کی کوشش سے اس کو قابو پانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 2 مہینے کے اندر انہوں نے وائرس کی جو ان کی کیسز ہیں انتہائی کم ہو گئے نا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا چائنا کے اندر ماڈرن میڈیکل سسٹم یا ویسٹرن میڈیکل سسٹم فوکس کیے ہوئے ہیں؟ تھوڑا بہت وہ استعمال کرتے ہیں ویسٹرن میڈیسن کو، لیکن آپ یاد رکھیں ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ایک پورا طریقہ علاج ہے۔ میں نے باقاعدہ تصویر دیکھی ہیں کہ کورونا وائرس کے علاج کے لیے انہوں نے ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کی ٹیکنیکس استعمال کی ہیں، اور باقاعدہ ایکوپنچر کا استعمال کیا ہے، لوگوں کی امیونٹی بڑھائی ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ انہوں نے اپنے جس صوبے میں سب سے زیادہ وائرس تھا اس کو کنٹرول کر لیا ہے۔ اس کے بعد دوسری اہم بات یہ ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جیسے جرمنی ہے، انڈیا ہے، ان ممالک میں جیسے یورپ میں تو جرمنی ہے، جرمنی کے پڑوس میں اٹلی ہے، اسپین ہے، یہاں بہت زیادہ وائرس پھیل رہا ہے۔ اس کے برعکس جرمنی میں کم پھیل رہا ہے۔ انڈیا جیسے ملک، اتنا بڑا ملک، 1.25 ارب آبادی کا، وہاں نہیں، بہت کم پھیل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جرمنی میں بھی اور ہمارے انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، ہمارے پاکستان میں بھی متبادل جو صحت کی چیزیں ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جرمنی میں اور ہومیوپیتھک بہت استعمال ہوتی ہے، انڈیا کے اندر ہومیوپیتھک بھی ہوتی ہے اور آیورویدک سسٹم ان کا بہت استعمال ہوتا ہے، پاکستان کے اندر یونانی جو طریقہ علاج ہے جو بھی وہ نیچرل ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے، ہومیوپیتھک استعمال ہوتی ہے۔ ان ممالک کے اندر دیکھنے میں آیا ہے کہ وائرس کا اٹیک کم ہو رہا ہے۔ جرمنی جیسا ملک جو کہ ابھی تک بہت حد تک بچا ہوا ہے اور اس کے پڑوس میں بہت ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ لوگوں کے سامنے یہی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ ممالک جو کہ ہمارے لائف سٹائل ہے جس کے اندر ہم پیک فوڈ کھاتے ہیں، پروسیس فوڈ کھاتے ہیں، اور باہر سے ریسٹورنٹ میں بہت زیادہ ایٹنگ آؤٹ بہت زیادہ کرتے ہیں، ان ممالک کے اندر آپ دیکھیں تو وائرس زیادہ پھیل رہا ہے، اور وہ ممالک جو یہ نہیں کرتے ان کا وائرس کم پھیل رہا ہے۔ مثال کے طور پر سینٹرل افریقہ کے کنٹریز ہیں اور ان کے پاکستان، انڈیا کے اندر جو گاؤں دیہات کے علاقے ہیں، نسبتاً ان کے اندر وائرس کا پینیٹریشن کم ہے، اور اس کی وجہ ہی بنیادی طور پر یہ ہے پینیٹریشن کم ہونے کی کہ یہ لوگ فطرت سے قریب ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو گاؤں دیہات کے لوگ زیادہ تر صبح جلدی اٹھتے ہیں، رات میں جلدی سو جاتے ہیں، تازہ غذائیں کھاتے ہیں، پیک فوڈ کا انتہائی کم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں، یہ سب چیزیں امیونٹی بڑھاتی ہیں، اور یہ امیونٹی بڑھانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے وائرل اٹیک ان پر کم اثر کر جاتے ہیں۔ یورپ کے کئی ممالک کے جو حکمراں ہیں ان کو آپ کو پتہ ہے وائرس لگ گیا ہے، بہت سے اداکاروں کو، ہالی ووڈ کے اداکاروں کو وائرس لگ گیا ہے، بہت سیاستدانوں کو وائرس لگ گیا ہے، بڑے بڑے عہدوں میں لوگوں کو رہنے والوں کو وائرس لگ گیا ہے، جبکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی اپنی ہیلتھ کے حوالے سے کوئی احتیاط نہ کی ہو، بالکل احتیاط انہوں نے کی، لیکن وہ ساری احتیاطیں بیکار گئیں، کیونکہ وہ سب احتیاطیں الٹیمیٹلی آپ کے امیونٹی سسٹم کو کمزور کر رہی تھیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ صحت کے حوالے سے سمجھ جائیں
کہ اب ہمیں جو پیرنٹنگ کرنی ہے، گھر کے اندر پروسیس فوڈ نہیں لانا، گھر کے اندر تازہ غذائیں کھانی ہے، رکھا ہوا کھانا نہیں کھانا، گھر کے اندر ہمیں ایسا روٹین بنانا ہے جس کے اندر ہم بچے جو ہے نا صبح جلدی اٹھیں اور صبح رات میں جلدی سوئیں. رات کی بھرپور نیند امیونٹی بہت بڑھاتی ہے. ہمیں فطرت سے قریب ہونا ہے، ہمیں لازماً پارک میں بیٹھنا ہے، باغات میں جانا ہے، پہاڑوں میں گھومنا ہے، پیدل چلنا ہے. یہ سب چیزیں امیونٹی بڑھاتی ہیں. اس کے بغیر اب ہمارا چارہ نہیں ہے. اب ہم بچوں کو اپنے کسی گیمنگ کنسول کے سامنے بٹھا کر، کسی موبائل اپلیکیشن کے سامنے بٹھا کر اور ہم یہ چاہیں کہ وہ صحت مند بھی رہیں اور سب کچھ وہ کامیاب بھی ہو جائیں، یہ ممکن نہیں. ٹھیک ہے. صحت ہوگی تو سب کچھ، جان ہوگی، صحت ہوگی تو آپ کے بچے، آپ کی فیملی، یہ سب بڑے کام کر سکتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ذہین لوگ، بہت سارے باصلاحیت لوگ صحت نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب جو ہے نا بہت ساری ناکامیوں کا سامنا کر رہے ہیں. تو ایک ہیلتھ کے حوالے سے ایک بنیادی بات تھی، وہ میں نے آپ کو تذکرہ کیا اس کا. دوسرا ہے کہ تعلیم کے حوالے سے پیرنٹنگ میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. تعلیم کے حوالے سے ایک تصور تھا جو آپ نے دیکھا ہوگا، ورلڈ اکنامک فورم نے بھی بہت پروموٹ کیا، لرنیبلٹی کا یا سیلف لرننگ کا، کہ خاص طور پر وہ بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں، کلاس 4 آنورڈ ہو جاتے ہیں، 9 سال سے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں سیلف لرننگ کے پاس طرف لے جایا جائے. سیلف لرننگ یہ ہے کہ بچے خود کسی پورٹل پہ انرول ہوں گے، کوئی اسکل فوکس کریں گے، وہ اسکل آن لائن جا کر خود سیکھیں گے، پھر اس کا پریکٹیکل کریں گے اور پریکٹیکل کر اس کا کوئی پروجیکٹ ہوگا وہ کمپلیٹ کر کے دکھائیں گے. تعلیم کے حوالے سے جو سلسلہ ہے وہ سیلف لرننگ کا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. سیلف لرننگ میں نے بتایا ہے کہ بچے خود انیشیٹو لیتے ہیں. انیشیٹو لے کر ان کو کوئی ٹارگٹ دیتا ہے، کوئی ٹیچر یا پیرنٹ کہتا ہے کہ فلاں اسکل آپ حاصل کر لیں. بچے جائیں گے خود اپنی مرضی سے، اپنے ٹائم پر. ان کو بلکہ یہ ٹارگٹ دینا پڑتا ہے کہ آج کے دن آپ یہ کام کر لیجیے، اور ٹارگٹ کمپلیٹ ہوتے ہی مطلب کہ ٹارگٹ لیتے ہی بچہ خود جائے گا انٹرنیٹ پر، اس کے ریسورسز تلاش کرے گا، یا ریسورسز پیرنٹس یا ٹیچر گائیڈ کر دیں. بچے خود لرن کریں گے، لرن کرنے کے بعد وہ اسکل استعمال کریں گے اور اس کے اینڈ میں کوئی پروجیکٹ ہوگا، کوئی ایکٹیویٹی ہوگی، وہ کر دکھائیں گے. یہ بنیادی طور پر سیلف لرننگ کا تصور ہے. یہ لاک ڈاؤن میں تو بہت ضروری ہو گیا، لوگ کر بھی رہے ہیں بڑی تعداد میں. میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے بچوں کے حوالے سے بچاؤں تو میں نے ان کو ایک ٹارگٹ دیا فوٹو شاپ کا نا. ایک میری بچی ہے 10 سال کی، ایک بیٹا ہے 12 سال کا نا. میں نے کہا کہ بھائی کسی طرح ہم جو ہے نا ہم جو ہیں ان کو کچھ سکھائیں. تو میں نے ان کو ٹارگٹ دیا. میں ایڈوب کی ایک سائٹ پہ گیا اور ایڈوب کی ایک سائٹ پہ جا کر میں نے ان کو کہا کہ بھائی فوٹو شاپ سیکھنا ہے. وہاں پر بیسک فوٹو شاپ سیکھنے کے 10 لیسن موجود تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی روزانہ آپ کو ایک لیسن کرنا ہے اور اس لیسن کے آخر میں ایک جو ایکٹیویٹی ہے نا وہ آپ کو کمپلیٹ کر کے مجھے دکھانی. اچھا، میں نے اپنے حساب سے، جبکہ میں نے ایجوکیشن سائیکولوجی پڑھی ہوئی ہے، بچوں کی بنیادی چیزیں جانتا ہوں، اس کے باوجود مجھے بچوں نے حیران ایسے کیا کہ انہوں نے 10 دن کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ 5 دن میں مکمل کر لی. اب آپ سوچیں 10 دن کی ایکٹیویٹی انہوں نے 5 دن میں مکمل کر لی. اور 5 دن کے بعد 6 دن میں نے ان کو ایک پروجیکٹ دیا. انہوں نے وہ پروجیکٹ کیا اور کرنے کے بعد مجھے وہ جمع کرایا. اچھا، وہ پروجیکٹ جمع کرایا، 7ویں دن انہوں نے ایک بہترین پروجیکٹ دے دیا. میں آپ سے چاہوں گا تھوڑا سا میں ایک چیز یہ شیئر بھی کرتا ہوں کہ 5ویں دن 10 سال کی جو میری بیٹی ہے، ٹھیک ہے نا، 10 سال کی بیٹی نے یہ پوسٹ بنائی. آپ لوگوں کو نظر آ رہی پوسٹ نا؟ یہ اس نے پوری پوسٹ تصویر اس سے سلیکٹ کی، ٹیکسٹ ہم نے بتایا ان کو، اور تصویر اس نے خود سلیکٹ کی، اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس نے یہ جو ہے پوسٹ بنائی خود اپنی طرف سے ڈیزائن کرنا. اس میں باقاعدہ خود ایک کرونا وائرس کا میسیج ہے، ایک تصویر یہ بنائی.
دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بیٹے نے ایک بنائی، یہ دوسری تصویر دیکھیے، یہ بھی میرے بیٹے نے بنائی، 12 سال کا نا، خود اس نے ڈیزائن کی، سب کچھ کیا. یہ صرف 7 دن کی محنت ہے. میرا بتانے کا مقصد ہے یہ صرف 7 دن کی محنت ہے. اس 7 دن کی محنت میں یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو گیا. تو یہ بنیادی بات ہے کہ سیلف لرننگ بہت ضروری ہے. اچھا، سیلف لرننگ کے اندر بہرحال ایک آن لائن ہمیں کچھ نہ کچھ سلوشن چاہیے ہوگا. دنیا میں بہت کچھ آن لائن موجود ہے. اب کیا کیا سیلف لرننگ میں سیکھا جا سکتا ہے؟ فوٹو شاپ، السٹریٹر جیسی گرافک ڈیزائننگ سیکھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سیکھی جا سکتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کیلی گرافی سیکھی جا سکتی ہے. میں نے تو خیر اپنے بچوں کو ایک ٹیوٹر کے ذریعے تقریباً 30 ڈیز کی ایکٹیویٹیز میں کیلی گرافی سکھائی. لیکن اب بہت سارا آن لائن ٹیوٹوریل موجود ہے. اردو کی کیلی گرافی بچے بہت آرام سے گھر بیٹھ کر سیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ بھی بہت سی بنی ہوئی ہیں. بچوں کو بس قلم دکھانا ہے، لینا ہے آپ کو، اور کاغذ دینا ہے، اس کا بچے وہ سیکھ جاتے ہیں. انگلش کمیونیکیشن جو ہے، اس حوالے سے بہت ساری ویب سائٹ، بہت سارے یوٹیوب چینل، بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں. بچوں کو بٹھائیں اور کہیں سیکھیں، کوئی ڈائلاگ لیں، ڈائلاگ سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد آپس میں وہ 2 بچے ہیں 3 بچے آپس میں گفتگو کریں، اس کی پریکٹس کریں. بہت تیزی سے لرننگ کرتے ہیں. اور یہ بچوں کو یہ سب چیزیں زبردستی نہیں کروانی. ان کو ٹاسک دینا ہے، ان کو کہنا ہے اس وقت تک اس ٹاسک کو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے. بچے یہ کام خود کریں. زبردستی کریں گے تو آگے کا دور زبردستی کرنے کا نہیں رہا. آگے سیلف لرننگ سے مراد یہ ہے کہ بچہ سیلف انیشیٹو بھی لے. مطلب یہ نہ ہو کہ سیلف لرننگ سے مراد اس کا سیلف انیشیٹو لینا شامل نہ ہو، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا. زبردستی کرانا سے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے. بچہ خود کرے گا یہ کام. اس کے علاوہ سائنس ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر جس کو ہم کہیں کہ اویلیبل ہیں نیٹ کے اوپر. وہ ٹیکسٹ کی شکل میں موجود ہیں، ویڈیو کی شکل میں موجود ہیں. بچے وہ سائنس ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں کہوں سائنس تو ایک ایریا جیوگرافی کا، سولر اسٹڈیز کا بھی ہے. بچوں کو ہم کہیں کہ جا کر گوگل ارتھ کھولیں، ارتھ کھول کر پوری دنیا کا میپ دیکھیں. میپ دیکھ کر دنیا میں موجود بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جن کا گوگل ارتھ کے اندر اس کا انہوں نے 3D ویو دیا ہوا ہے. اس کے اندر ایسا ویو دیا ہوا ہے کہ جس میں آپ جا کر وزٹ ایسے کر سکتے ہیں جیسے آپ ریئل کر رہے ہیں. وہاں پر عمارتوں کو دیکھیں، سمندروں کو دیکھیں. زیر زمین سمندر کی بہت سی جگہوں پر انہوں نے دی ہوئی ہے. بچوں کو خود وہ ایکسپلور کرنے دیں، خود بچے وہ ایکٹیویٹیز کریں. آرام سے بچوں کو گھنٹوں نکل جائیں گے اور وہ لرن کرتے رہیں گے. یہ بنیادی باتیں ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا گرافک ڈیزائننگ ہے، کیلی گرافی ہے، انگلش کمیونیکیشن ہے، گوگل ارتھ ہے، سائنس ایکسپیریمنٹ ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بچے گھر کے اندر کر سکتے ہیں، اور گھر کے اندر خود ہی سیکھیں، خود ہی انیشیٹو لیں، خود ہی تجربہ کریں، اور آخر میں اس کا آؤٹ پٹ ہے وہ اپنے پیرنٹس کو یا ٹیچر کو دکھائیں. اور یہ صرف یہ نہیں کہ اکیڈمکس میں آپ یہ کر رہے ہیں. آگے کا مستقبل کی ایجوکیشن یہی بننے جا رہی ہے. مستقبل میں پورا تعلیم اسی پہ شفٹ ہونے جا رہی ہے. اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ مستقبل میں اسکول کا، ٹیچر کا کیا رول ہونے والا ہے. یہ بات میں نے تو خیر بہت عرصے پہلے ایک مطالعے میں میرے آئی تھی کہ 2035 کے اندر امریکہ کے بہت سے اسکولز ہیں، ان کے فنکشن کس طرح بدل جائیں گے. اس بدل میں یہ ہوگا کہ ٹیچر نہیں رہے گا، وہ ایز اے مینٹور کام کرے گا، وہ ایسا مربی کام کرے گا، وہ ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کرے گا. اس کا کام یہ ہوگا کہ اپنے شاگردوں کو وہ ٹاسک دے گا، اور ٹاسک دینے کے بعد اس کو کنٹرول کرے گا. ٹاسک ضروری نہیں کہ وہ اسکول میں کمپلیٹ کرائے. وہ ٹاسک ہو سکتا ہے وہ کہے کہ گھر میں کمپلیٹ کر لے بچہ، کسی وقت میں کر لے. وہ ٹاسک جمع کرائے، اس ٹاسک کے اگینسٹ کوئی ورک شیٹ ہوگی، ورک شیٹ فل کروائے گا. وہ ورک شیٹ فزیکل بھی ہو سکتی ہے اور آن لائن بھی کی جا سکتی ہے نا. بچہ وہ آن لائن کرے گا، اور بچوں کا ایک ٹریک ریکارڈ ہوگا کسی لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں. اس لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں وہ ٹریک ریکارڈ کے مطابق بچے جو ہیں ان کی پرفارمنس ایویلیٹ ہوتی رہے گی کہ بچوں نے کیا کیا کر لیا اور کیا نہیں کیا. واضح ہے بات نا. تو یہ دنیا میں یہ ہونے جا رہا ہے مستقبل کے اندر نا. ایک چیز اور ہے جو سیلف لرننگ میں اس لسٹ کے اندر آپ ایڈ کر لیجئے، وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے، اس کی بیسک جو ہے نا کلاس 6 آنورڈ سیکھی جا سکتی ہیں. مطلب 11 سال کا 12 سال کا بچہ آرام سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سیکھ سکتا ہے. مستقبل میں کورونا وائرس نے اس کو زیادہ اور زیادہ اہم کر دیا ہے کہ ہونے یہ جا رہا ہے کہ
جس طرح کورونا وائرس نے دیکھا ہے کہ انسان سے دور ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح برابر میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی انسان کو انسان سے دور کرتی جا رہی ہے. بہت ساری جاب مستقبل میں ختم ہوتی جا رہی ہیں. بہت ساری جاب جہاں ڈیسیجن لینے ہیں انسانوں کے، وہاں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کوئی الگورتھم وہاں وہ ڈیسیجن لے رہا ہوگا نا. اب یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، بہت ڈیٹیل ہے. ہم مختصراً یہ بیان کرتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر بھی بچوں کے اندر، خاص طور پر سیکنڈری کے بچے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. ایک اور پاکستان میں ایک آرگنائزیشن ہے نافیہ کے نام سے، آپ جا کر سرچ کر سکتے ہیں. وہ بہت سستا سلوشن، بہت ہی کم قیمت میں آن لائن اس طرح کی ٹیکنالوجی، ڈیٹا سائنس کی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی سکھا رہے ہیں. میں کیوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں زور دے رہا ہوں؟ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اگلے 10 سالوں میں امکان ہے کہ تقریباً دنیا سے 8 کروڑ قریب جابس ختم ہو جائیں گی جو آج کل بڑی ضروری ہیں، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دنیا میں کوئی 6 کروڑ نئی جابس پیدا کرے گا. آج اگر ہم اپنے بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کر لیں تو جو جاب ختم ہونے والی ہیں اس کی تیاری کے بجائے جو جاب کریٹ ہونے والی ہیں ان کی تیاری کریں تو ہمارا بچوں کا مستقبل بہت محفوظ ہو جائے گا. تو یہ تعلیم کے حوالے سے مستقبل میں ایسا تبدیلی آنے جا رہی ہے. تیسرا پارٹ ہے تربیہ. میں خاص طور پر لفظ تربیہ بولتا ہوں. تربیہ سے مراد، یہ عربی ٹرم میں اگر ہم لیں تو یہ تعلیم سے تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے. تربیہ سے مراد یہ ہو جاتی ہے کہ ہم اخلاقی تربیت کیسے کریں، روحانی تربیت کیسے کریں، جذبات کو کس طرح مینجمنٹ کرنا سکھائیں، ایموشنل مینجمنٹ کیسے سکھائیں، ایموشنل انٹیلیجنس کیسے بڑھائیں. اس معنوں میں تربیہ ہم لیتے ہیں. جب یہ ہو رہا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دنیا کے بہت ساری چیزوں میں حاوی ہو جائے گی تو انسان کی انٹیلیجنس کی کیا ضرورت ہے؟ سوال ہے کہ نا. انسان کی انٹیلیجنس تو کم سے کم استعمال ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن یہاں ایک بات بڑا واضح سمجھیں، انٹیلیجنس اور کانشیسنیس ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ذہانت اور شعور میں بہت زیادہ فرق ہے، یہ ذہن میں رکھیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مشین آ کر، کوئی روبوٹ آ کر ہماری ذہانت کا متبادل کے طور پر آ جائے وہ، لیکن یہ بات ناممکن ہے کہ ہمارا کوئی کمپیوٹر آ کر ہمارے شعور کا متبادل کو آ جائے. اس میں باریک سا فرق ہے، سمجھنے والی بات ہے. جو ذہانت ہے، جو عام طور پر ہمارے یہاں اسکولوں کے اندر بہت ذہانت بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ بہت اچھی ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں فیوچر کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ذہانت کے متبادل کے طور پر بہت تیزی سے حاوی ہو رہی ہے. ذہانت کی مستقبل میں بالکل ضرورت ہوگی، لیکن جو شعور ہے وہ ذہانت سے بڑھ کر ہوتا ہے. شعور کے اندر جذبات بھی آ جاتے ہیں، شعور کے اندر ایک روحانی تعلق بھی آ جاتا ہے. شعور کے اندر انسان کی جو ہسٹری ہوتی ہے، جو کچھ اس نے زندگی میں گزارا ہوتا ہے، اس کے احساس، اس کی یادداشتیں سب آ جاتی ہیں شعور کے اندر. تو یہ شعور کا ایک، جس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑا اسکیل ہے شعور کا نا. جب ذہانت آرٹیفیشیل ہو جائے گی تو شعور کے جو باقی حصے ہیں وہ اہمیت ہو جائیں گے، وہ اہمیت اختیار کر جائیں گے، اور وہی ہیں جس کو ہم تربیہ کے زیر تحت لیتے ہیں، تربیہ کے تحت لیتے ہیں ہم. مثال کے طور پر جذبات کو کنٹرول کرنا، کس وقت کون سا جذبات اختیار کرنا، کون سا نہیں کرنا، یہ بات. مثال کے طور پر انسان جو ہے روحانی تعلق کیسے کام کرے اس پوری کائنات کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کے بعد ایموشنل انٹیلیجنس جو کہلاتی ہے، جو آپ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، اداروں میں کام کرتے ہیں، جو بچے آپ کے بڑے ہوں گے، آپ مختلف اداروں میں کام کریں گے، تو وہاں ایموشنل انٹیلیجنس کی بہت زیادہ اہمیت ہو جائے گی، کیونکہ بہت سارا ڈیسیجن کمپیوٹر لے رہے ہوں گے. ہاں، اس کمپیوٹر کو چلانے کے لیے انسانوں کی ضرورت اپنی جگہ ہوگی، لیکن جو اہمیت اختیار کر جائے گی کہ جاب اس کو ملے گی جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوگا، جاب اس کو ملے گی جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جاب اس کو ملے گی جو اچھی طرح اداروں کے رولز کو، ریگولیشن کو فالو کر رہا ہوگا. ورنہ ذہانت جو ہے وہ تو کمپیوٹر اختیار کر رہا ہے، ڈیسیجن تو کمپیوٹر لے رہا ہے. جب کمپیوٹر ڈیسیجن لے رہا ہے تو اہمیت تو اس کی ہو گئی نا. پھر تو اگر ایک بندہ اخلاق میں اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اخلاق میں اچھا نہیں ہے، اور اخلاق میں اچھا نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو کمپنی نکال دیتی ہے اور اچھے کسی با اخلاق، سمجھدار یا اچھے تعلق والے بندے کو رکھتی ہے، تو وہاں انٹیلیجنس کی اہمیت کم ہو جائے گی نا، کیونکہ کمپیوٹر چلانے والا بندہ چاہیے جو اس کمپیوٹر کو آپریٹ کر ڈیسیجن میکنگ کر سکے. تو یہ مستقبل میں اس طرح
تربیت کی اہمیت بنتی جا رہی ہے، بلکہ ابھی بھی آپ کہیں کہ دنیا کے اندر جو تحقیق ہو رہی ہے اس تحقیق کے اندر یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ ہمیں 80% لوگ ایموشنل انٹیلیجنس چاہیے ہوتی ہے، یا ایموشنلی بندوں کو ایموشنل مینجمنٹ کرنے والے، جذبات پر کنٹرول کرنے والے، کس وقت کیا بولنا ہے، کس وقت کس طرح کردار ادا کرنا ہے، ایسے لوگ چاہیے. ہمیں 20% صرف ریشنلٹی یا ہم جس کو ذہانت کہتے ہیں ہمیں وہ چاہیے نا. 80% ابھی بھی چاہیے. کرونا وائرس کے بعد جو دنیا آگے بدلنے جا رہی ہے اس کے اندر یہ مزید بڑھ جائے گا نا. تو اب دنیا جو ہونے جا رہی ہے اس کے اندر 3 بڑے کردار ہیں. اس میں ایک صحت ہے، اور صحت کے بعد میں نے تعلیم کا تذکرہ کیا، اور تعلیم کے بعد جو ہے وہ تربیہ کا تذکرہ کیا. یہ دنیا میں کس طرح بدل رہے ہیں اور بدل کر نئی دنیا پیدا کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس وائرس کی وبا سے جلد سے جلد نکلیں اور ہم ایک اچھی دنیا کے اندر ہم قدم رکھیں. لیکن اس اچھی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم فطرت کے مقاصد کو نہ بھولیں. فطرت جو ہے، جو نیچر ہے، نیچر سے الائنمنٹ ہر جگہ ضروری ہے. چاہے آپ صحت کے والے سے دیکھ لیں، ہمیں غذا وہی کھانی ہے جو نیچر سے آ رہی ہو، ہمیں کیمیکل والی نہیں کھانی، پروسیس فوڈ نہیں کھانے. چاہے ہم اپنی زندگی کے جو ہمارا انوائرمنٹ ہو اس کے اندر ہم ایسی چیزوں سے زیادہ انٹریکشن کریں، ایسی چیزوں سے زیادہ قریب جائیں جو نیچرل ہیں. مثال کے طور پر درخت کے نیچے بیٹھنا، پارکس میں بیٹھنا، سمندر کے قریب بیٹھنا، ریگستان میں بیٹھنا، پہاڑوں میں گھومنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نیچرل ہی الائن کرتی ہیں، اسپریچولی الائن کرتی ہیں اس کائنات سے نا. جیسے ہی آپ اسپریچولی کائنات سے الائن ہوتے ہیں تو ہوگا یہ کہ نا امیونٹی بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور جیسے ہی امیونٹی بڑھے گی تو اس طرح کے وائرس یہ کچھ بھی کوئی خوف نہیں ہوگا آپ کو، بالکل بے خوف ہو جائیں گے. جیسے میں آپ کو بتاؤں، میں اور میری فیملی بالکل ہم بے خوف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار کیونکہ ہم نے پچھلے کئی سالوں سے ایسی نیچرل لائف اسٹائل رکھا ہوا ہے، اور ہم اس پر بہت زیادہ سنتے بھی ہیں لوگوں سے نا، بہت زیادہ تنقید بھی سنتے تھے. لیکن آج ہم نے وہ کیا تو آج ہمیں اس کا رزلٹ مل رہا ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ہے کوئی بڑی بیماری اس طرح کی نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہوتی ہے، نہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری امیونٹی کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم، اسباب علت و سبب کا سسٹم بنایا ہوا اس کے اندر ہم بچے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ہے کہ ہم بہت بڑی کوئی غلطی نہ کر جائیں. ایک بات تعلیم کے حوالے سے بتا دیا کہ جب تعلیم ہم دیں گے تو ہمیں بچے پر اعتماد کرنا پڑے گا، اور جیسے ہی ہم بچے پہ اعتماد کریں گے تو بچے جو ہیں نا، یاد رکھیے کہ بچے بھی تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ان کی مرضی کے مطابق جب چلیں گے، وہ اپنی مرضی کے مطابق لرننگ کریں گے، سیلف لرننگ کریں گے، تو یہ بھی ایک فطرت کی الائنمنٹ ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوائن گائیڈنس لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس ڈیوائن گائیڈنس کے مطابق جب وہ پازیٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی بس سرپرستی کرنی چاہیے، بہت زبردستی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ کوئی غلط راہ کی طرف جا رہے ہوں تو بس اس طرف ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ بچے بالکل کامیاب ہو جاتے ہیں، کوئی اس میں پریشانی کی بات ہوتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کیونکہ انٹیلیجنس بہت تیزی سے، ذہانت مشینوں کی طرف جاری ہے، مشینیں جانے کے باوجود انسانوں کی ضرورت اپنی جگہ ہوگی، لیکن جو ڈیسیژن میکنگ ہے دنیا میں بہت بڑی تعداد میں وہ مشینوں کی طرف جاری ہے. تو جو اہمیت اختیار کر جائے گی وہ انسان کا اخلاقی اور روحانی وجود کر جائے گا، اس کے جذبات کر جائیں گے. کوئی سازشیں کرنے والا، کوئی بدتمیز قسم کا ملازم اداروں میں نہیں چل سکتا مستقبل کے اندر نا. کوئی شکوہ شکایت کرنے والا آپ کا ساتھی کوئی نہیں چل سکتا ہے اداروں میں. ایسے ہی اداروں میں لوگ چلیں گے جن کا مزاج اطاعت کا ہوگا، جن کا مزاج پازیٹیو تھنکنگ ہوگا، جو ایموشنلی کنٹرول کریں گے، جو چالاکیاں نہیں کریں گے. ایسے ہی لوگوں کا مستقبل ہوگا.